بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو صبا جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس۔ صبا جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں شب رات کے کچھ مختصر مگر انتہائی انمول وظائف آسان لفظوں میں بتاؤں گی، تاکہ آپ اس مبارک رات میں عبادت کا طریقہ جاننے کے بعد اللہ پاک کی رحمت حاصل کر سکیں، اور اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی نیک حاجات قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، وظائف کی طرف چلنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو شب رات کے متعلق تھوڑی سی معلومات ضرور ہونی چاہیے۔ میں بہت زیادہ تو نہیں جانتی، لیکن میری پوری کوشش ہے کہ اس کی جو ہسٹری کے مطابق کچھ مین پوائنٹس ہیں میں آپ کو بتا سکوں، تاکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ماہ شعبان کی 15ویں شب کی جو فضیلت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں اللہ تعالیٰ دے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی یعنی مغرب کے بعد اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہو جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اسے بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو ہم اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، لیکن کافر، مشرک اور کینہ رکھنے والے اور قاتلوں کو نہیں بخشتا۔ اس رات کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ سوتے تو ہم روزانہ ہی ہیں، اپنے بہت سارے روٹین کے کام ہیں جو ہم ڈیلی کرتے ہیں، لیکن یہ رات بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے وظائف، دعائیں، اور اس رات میں جس طرح سے نماز ادا کرنی چاہیے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ سم ٹائم ہوتا ایسے ہے کہ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس رات کی مطابقت سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے، اور ہم اسی طرح سے عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ لیکن سب سے پہلے ڈیپینڈ ہماری نیت پہ ہی کرتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہوگی، ہم عبادت کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ نہیں پتہ تو آپ کچھ بھی کر کے عبادت میں نفلی نماز پڑھ لیجئے، جتنے ہو سکے نفل پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ماہ شعبان میں یعنی شعبان کے پورے مہینے میں ہر نماز کے بعد جو دعا یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، بتا رہی ہوں، اس دعا کا ورد گناہوں کی معافی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ یعنی ہر نماز کے بعد آپ اس دعا کو ایک دفعہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں سے پورے مہینے میں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھے اور مجھ کو بخشے گا تو بروز حشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ 3000 درود شریف پڑھنا اگر آپ ایک ٹائم میں نہیں بھی پڑھ سکتے، ویسے تو ہمیں گنتی نہیں کرنی چاہیے، ہم کھلا پڑھ سکتے ہیں، تو ہمیں اگر 3000 ایک مہینے میں بھی پورا کرنا ہے تو ہمیں ڈیلی کی ایک تسبیح صرف کرنا پڑتی ہے۔ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیجئے، درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے، چھوٹا درود شریف پڑھ لیں، بہت سارے درود شریف ہیں، کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ لیجئے۔ 3000 دفعہ پڑھ کے آپ جو ہے وہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو بخش دیجئے۔ اس کے بعد 14 شعبان۔ اب 14 شعبان کچھ جو ہے وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج شعبان کی 14 ہے تو یہ رات تک رہے گی، جیسے کہ ہم انگریزی کے مہینوں کا سمجھتے ہیں۔ تو 14 شعبان جو ہے وہ بدھ والے دن یعنی کل مغرب کے بعد جو ہے، یعنی بدھ کی شام مغرب کے بعد سے 14 شعبان شروع ہو جائے گی، اور جمعہ رات کو مغرب کے بعد 15 شعبان ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ اچھا، 14 شعبان عصر کی نماز کے بعد یعنی بدھ والے دن عصر کی نماز کے بعد جب سورج غروب ہونے کے وقت باوضو ہو کر 40 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔
تو اس سے یہ ہوگا کہ 40 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر آپ کا عقیدہ ہوگا, یقین ہوگا, تو ایسا ہی ہے بالکل. تو اپنے گناہ کرنے جو ہے وہ بہت آسان ہے, ہم لوگ کرتے ہیں, اور ان کو بخشوانے کی اگر نیت ہو تو وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم گناہوں سے باز آ جائیں, لیکن ہم لوگ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ جو ہے نا وہ رحیم و کریم اللہ پاک ہے کہ وہ ہم لوگ کو معاف کر دیتا ہے. تو آپ نے 40 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. صرف کتنا ٹائم لگے گا, آپ ٹائم کو مت دیکھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم باوضو ہو کر آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد 40 دفعہ اس کو پڑھنا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 15 شعبان کی رات کے وقت, یعنی عشاء کے ٹائم آپ پڑھ لیجئے. 3 مرتبہ سورہ یاسین آپ نے پڑھنی. اس سے کیا ہوگا کہ اس میں آپ کی رزق میں ترقی ہوگی, یعنی رزق میں برکت ہوگی سارا سال, آپ کی عمر دراز ہوگی, ناگہانی آفات سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد 15 شعبان کی رات کی پھر بات کر رہی ہوں میں کہ سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنے سے 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات آخرت کی قبول ہوتی ہیں. بہت کم ٹائم لگتا ہے. اور یہ دیکھیں, اس کے علاوہ جتنا آپ سے ہو سکے درود شریف پڑھیں. اگر آپ کو نہیں عبادات کا پتہ, دعاؤں کا نہیں پتہ, کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا, جتنا ہو سکے آپ درود شریف پڑھیں اور نوافل ادا کریں. بے شک اللہ تعالیٰ سب کو بخشنے والا ہے. اگر آپ سے کوئی ایسے گناہ سرزد ہوئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی معافی نہیں ہے, تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے, معاف کرنے والا ہے. آپ کا یقین ہونا چاہیے, عقیدہ ہونا چاہیے. آپ رو کر گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے اور ہم سب کی عبادات جو ہے وہ قبول کریں, ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب چلیے جی, مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کو اس کو ویڈیو مت سمجھے. میری اس میں خوشی بھی تھی اور میری فرینڈ کی خاص مجھے ریکویسٹ بھی تھی کہ میں شب رات پر جو ہے وہ شب رات کی اس مبارک رات کے متعلق کچھ وظائف بھی بتاؤں اور اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے. بے شک آپ لوگوں سننے والے بہت سارے دوست, بہت سارے عزیز ایسے ہوں گے کہ جو مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہوں گے. تو ضرور آپ لوگ جب دعا کر رہے ہوں تو اگر میں نے کہیں ایسی کوئی غلطی, کوئی ایسی بات کہی ہو جو آپ لوگوں کو بری لگی ہو, تو میں آپ سب سے مشترکہ معافی مانگتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کسی کا بھی میری کسی بات سے دل دکھا ہو تو. اور اس کے ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں پلیز ضرور یاد رکھیے گا, میری فیملی کو بھی یاد رکھیے گا, اور آپ لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مطلب پورے عقیدے کے ساتھ, یقین کے ساتھ عبادت کریے گا. اس خاص اور نیک رات کو جو ہے نا وہ آپ لوگ اس طرح ادھر ادھر کے کاموں میں مت گزار دیجیے گا, ٹائم نکال لیجیے گا. اب ہم آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں, جس میں یہ کہوں گی, جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں. جب وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو اس کے گناہ خود بخود گرتے رہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ کہ پوری نماز ادا کرنے تک اگر ہم نے وہ دل کی گہرائیوں سے ادا کی ہوگی, اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں, تو ہمارے کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ دور تک جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. چلیے جی, اب فائنلی میں اس ویڈیو میں سبسکرائب کی ریکویسٹ اس لیے کروں گی کہ انشاءاللہ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں رمضان المبارک کی جو طاق راتیں ان کے متعلق بھی ویڈیوز وظائف وغیرہ اپلوڈ کروں گی تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں. مجھے اس ویڈیو کے متعلق فیڈ بیک لازمی دیجیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے کتنا جو ہے نا وہ جوش پیدا ہوا ہے عبادت کرنے کا اور دعائیں کرنے کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے, مجھے کمنٹس کریے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا.